تبارک الذی بابرکت ہے وہ ذات نزل الفرقان جس نے فرقان کو نازل فرما دیا، جس نے فرقان کو اتار دیا، نازل فرما دیا علی عبدہ اپنے بندے کے اوپر، لیکون للعالمین نذیرا تاکہ وہ جو بندہ ہے وہ عالمین نذیرا تمام جہان کے لوگوں کے لیے ڈرانے والا ہو جائے۔ ڈرانے والے سے مراد وہ والا بھوت کی طرح ڈرانے والا نہیں مراد ہے، یہاں پر ڈرانے والی سے مراد آگاہ کرنے والا ہو جائے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سورہ فرقان کی سب سے پہلی آیت میں ہم کو یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو بابرکت ہے وہ ذات جس نے نازل فرما دی فرقان یعنی کتاب کو، فرقان کو، صحیح راستے کو اور زندگی گزارنے کے طریقے کو، صحیح ڈائریکشن کو کس پر نازل کر دیا؟ علی عبدہ اپنے بندے کے اوپر، ٹھیک ہے۔ عبدہ یہاں پر کس کو فرمایا گیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر عبدہ فرمایا گیا، ٹھیک ہے۔ لیکون للعالمین نذیرا تاکہ وہ بندہ، کیونکہ اس کے اوپر نازل فرمائی ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمائی فرقان کو، تاکہ وہ بندہ عالمین یعنی پورے جہان کے لوگوں کو، جو قیامت تک کے آنے والے لوگ ہیں ان کو ڈرانے والے ہو جائیں۔ ڈرانے والے سے مراد آگاہ کرنے والے ہو جائیں، اویئر کرنے والے ہو جائیں۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم کو فرقان کے لفظ سے تعبیر فرما رہے ہیں۔ فرقان کا لفظ کا مطلب ہوتا ہے فرق کرنا، ٹھیک ہے۔ اس کا اصلی معنی کیا ہے؟ فرق کر دینا۔ اور کس چیز میں فرق کر رہا ہے؟ حق اور باطل، سچ اور جھوٹ کے درمیان، ظلم اور انصاف کے درمیان فرق کر رہا ہے۔ کفر اور جو توحید ہے اس کے درمیان فرق کر رہا ہے۔ یہ کتاب ایسی ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں، ان تمام راستوں کو ذکر فرما دیا اور پھر ہم کو یہ بتا دیا کہ یہ راستہ غلط ہے، یہ راستہ صحیح ہے۔ اس طریقے سے توحید جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ماننا صحیح ہے۔ باقی ان لوگوں کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خود بنائے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو خود بنایا ہے، ان لوگوں کو ہی اللہ قرار دینا غلط ہے، ٹھیک ہے۔ ظلم اور جو انصاف ہے اس کو بھی الگ الگ بانٹا ہے کہ ایسا کرنا ظلم ہے اور ایسا کرنا انصاف ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان چیزوں کے درمیان فرق کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کتاب کس کے اوپر نازل فرمائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمائی۔ کیوں نازل فرمائی؟ تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم کے لوگوں کے لیے ویر کرنے والے بن جائیں۔ اس کے بعد والی آیت میں ہے الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا۔ اس آیت میں 3 چیزیں بیان فرمائی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ سب سے پہلی چیز، یہ وہ ذات ہے جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کریم کو اتارا، تو وہ ہے کون؟ اب اپنا تعارف کروا رہے ہیں کہ جس نے قرآن کو اتارا وہ کون ہے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، سب سے پہلی بات فرما دی اللہ نے اپنے بارے میں کہ یہ وہ ذات ہے، یعنی میں وہ ذات ہوں، لہ ملک السماوات والارض، جس کے لیے آسمان اور زمینوں کی بادشاہت ہے، جس کے لیے آسمان اور زمینوں کی ملکیت ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اور یہ وہ ذات ہے، یہ دوسری بات ہے، یہ وہ ذات ہے جس نے کہ کبھی بھی کسی بھی ذات کو اپنی اولاد قرار نہیں دیا۔ کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں، کیونکہ حضرت مریم علیہ السلام کو بغیر شوہر کے بیٹا ہوا تھا، تو وہ یہ مانتے ہیں عیسائی کہ جو بغیر شوہر کے بیٹا ہوا ہے، مطلب یہ جو بیٹا ہے وہ اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں دوسری مرتبہ میں کہ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کبھی بھی کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا، اپنی اولاد نہیں بنایا، یعنی وہ اولاد اور بیوی بچوں سے پاک ہے۔ اگر اس کی بھی اولاد ہو جائے گی، اس کے بھی بیوی بچے ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ نارمل انسان کی طرح ہو جائیں گے نا، تو وہ ذات ایک الگ ذات ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور نہ ہی ان کا کوئی بھی شریک ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور نہ ہی پوری بادشاہت میں، ملکیت میں ان کا کوئی شریک ہے۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اور اللہ ہی ہے وہ ذات جس نے کہ ہر چیز کو بنایا ہے۔ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اور پھر اس چیز کی مناسبت سے
صحیح اندازہ ٹھہرایا ہے۔ کسی لڑکی کو پیدا کر دیا، اب وہی وہ ذات ہے جس نے اس لڑکی کو پیدا کیا ہے اور اس نے اس لڑکی کی تمام زندگی کے امور کو پہلے ہی لکھ دیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اگر وہ چیز پیدا کی ہے تو اس کا مقدر بھی ٹھہرایا ہے، ٹھیک ہے، ایک مناسب اندازہ ٹھہرایا ہے۔ اسی لیے آخر آیت میں کیا فرمایا، فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، کہ ہر چیز کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تقدیر بنا دی ہے۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اس سے پہلے کیا فرمایا، ہر چیز کو اللہ نے بنایا ہے، اور پھر اس کے بعد کیا فرمایا کہ ہر چیز کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تقدیر کے ساتھ بنایا ہے، بغیر تقدیر کے ساتھ کسی بھی چیز کو نہیں بنایا۔ تو یعنی اس میں کیا چیزیں ہو گئی، ہماری 3 چیزیں ایسی ہیں جو توحید کی بات کر رہی ہیں، یعنی جو اللہ کی ذات سے ملوا رہی ہیں ہم کو کہ ہمارا اللہ کیسا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری ملکیت ہے، آج واقعی اللہ نے ہم کو اختیار دے رکھا، مگر اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو جب آپ اسے نہلاتے ہو، ٹھیک ہے، تو وہ کیا یہ طاقت رکھتا ہے کہ خود کروٹ لے سکے؟ کیا وہ خود یہ طاقت رکھ سکتا ہے کہ وہ اپنا ہاتھ کی ایک انگلی بھی ہلا سکے؟ کیا وہ یہ طاقت رکھتا ہے کہ اپنے ناک پر بیٹھنے والی مکھی کو ہٹا سکے؟ کیا وہ طاقت رکھتا ہے کہ مرنے کے بعد اپنی آنکھیں بھی خود بند کر سکے؟ جیسے ہی کسی کی وفات ہوتی ہے، آنکھوں کو کیسے لوگ دوسرے جو ہے وہ بند کرتے ہیں، اگر کسی نے بند نہیں کیا تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، اگر زیادہ ٹائم ہو جائے تو وہ آنکھیں بند بھی نہیں ہوتی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ مکمل اختیار چھین لیتے ہیں ہمارے پاس۔ ہم کو لگتا ہے کہ یہاں سب کو ہمیں تکلیف پہنچا دیں گے، وہ ہمارے ساتھ یہ چیزیں کر دیں گے، وہ ہماری خوشیاں کھا جائیں گے، وہ ہماری بددعائیں دے دیں گے، ہم کو یہ لگتا ہے، لیکن یہ ملکیت کس کی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ تو ایک تو یہ ہے کہ کسی سے ڈرنا نہیں ہے، یہ چیز ہم کو سکھاتی ہے آیت، کسی بھی چیز سے ڈرنا نہیں ہے، یہ ملکیت اللہ کی ہے۔ دوسری یہ آیت ہم کو یہ بتاتی ہے، یہ سکھا رہی ہے کہ جب ملکیت اللہ کی ہے تو ہم کیوں اپنی مرضی چلا کر اپنی زندگی گزارتے ہیں؟ پورا مکمل اپنے اور اپنے بچے اور اپنے شوہر سب سمیت اللہ کو سونپ دو اور کہو اللہ ہم سب تمہارے ہیں، ہم سب آپ کے ہیں، آپ کی اکارڈنگ ہی زندگی گزاری جائے گی، ہمارا بس ہماری زندگی پہ نہیں چل سکتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس آیت سے ہم کو، کیونکہ ملکیت جب اس کی ہے تو پھر ہر چیز کرنی بھی کس کے اکارڈنگ ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اکارڈنگ ہی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی بھی چیز کو، کسی بھی ذات کو اپنا اولاد نہیں قرار دیا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور ملکیت اور بادشاہت میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے ہی۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اور اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا، فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کی تقدیر کو بنا دیا ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں ذکر فرما رہے ہیں جو اللہ سے ہٹ کر دوسروں پر یقین اور دوسروں کے لیے اپنی عبودیت رکھ دیتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو غلام بنا دیتے ہیں اس کا، اور دوسرے لوگوں سے نفع کی امید اور نقصان کا خوف کرنے لگتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں، یعنی کافرین کے بارے میں اور مشرکین کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا، یا یہ اس شخص کے بارے میں بھی ہے جس نے بظاہر تو ہے مسلمان لیکن اپنی ساری فیلنگز کسی غیر پر لٹا رہا ہے، اتنا کہ اسے اللہ کی کوئی پرواہ نہیں، سمجھ رہے ہو، اس حد تک کسی کے پیچھے جا رہا ہے کہ اسے اپنی زندگی کی کوئی پرواہ نہیں۔ لوگ ایسا کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے مر مٹنے کو تیار ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، سمجھ رہے ہو۔ سب سے زیادہ جو پرائرٹی دینی ہے محبت میں، اپنی زندگی میں سب سے زیادہ لفظ جو کرنا ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات سے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو کے حوالے اپنی زندگی کر دی ہے، یہ فیل ہوتی ہے کبھی کبھی کسی کے لیے ہم بہت زیادہ بچ جاتے ہیں کہ اگر تم نے ساتھ نہیں دیا، اگر تمہارا ساتھ نہیں ہوا تو پھر میں مر جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ اگر تمہارا ساتھ نہیں ہوا، اگر تم نہیں ہوئے، ٹھیک ہے، یا تم نہیں ہوئی تو پھر میں مر جاؤں، یہ ہوتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، اور ان لوگوں نے اللہ کے علاوہ معبود بنا لیے ہیں، لا يخلقون شیئا، جبکہ ان لوگوں نے کچھ بھی نہیں پیدا کیا، وہم یخلقون، جبکہ وہ لوگ خود پیدا کیے گئے ہیں، ولا یملکون، اور وہ لوگ کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہیں، لانفسہم، اپنے لیے بھی مالک نہیں ہے، ضرا ولا نفعا، نہ کسی نقصان کے مالک ہیں اپنے لیے، نہ کسی نفع کے مالک ہیں، ولا یملکون موتا، اور نہ ہی وہ موت کے مالک ہیں، ولا حیاتا، نہ ہی وہ زندگی کے مالک ہیں، ولا نشورا، اور نہ ہی دوبارہ اٹھائے جانے کے مالک ہیں۔ یعنی ہم لوگ اس ذات کو سب سے اول رکھ دیتے ہیں، اگر رکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خود پیدا کرتا ہے، اور اس نے کوئی چیز پیدا نہیں کی،
اور نہ وہ کسی بھی چیز کی مالک ہے وہ ذات، کسی بھی چیز اپنے لیے نہ نقصان کی مالک ہے نہ نفع کی مالک ہے، اس کو خود کہیں سے نقصان اور نفع آ رہا ہے۔ ولا یملکون موتا، نہ وہ اپنے موت کی مالک ہے وہ ذات، نہ اپنی حیات یعنی زندگی کی مالک ہے، نہ ہی دوبارہ اٹھائے جانے کی مالک، دوبارہ جی اٹھنے کی مالک بھی نہیں ہے کہ دوبارہ خود سے جی اٹھے، نہ۔ تو اس لیے اس میں توحید کا بیان ہو رہا ہے۔